لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو پہلو کا ساتھی رفیق سفر یا رفیق زندگی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔
وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بے شک اللہ اس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو شیخی بگاڑنے والا اور اکڑنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے حقوق و فرائض کے اس امتحان کے اندر ہم سب کو مبتلا فرمایا ہے، وہ ایک ہمگیر اور ہمجہت امتحان ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ امتحان تو ہر طرح کی حالت امتحان ہی ہے، لیکن اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، باہم مل جل کر رہنے کے ساتھ ہے۔ اس امتحان کی تفصیل بھی کتاب و سنت میں زیادہ ہے، اور لگتا ہے کہ اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، کیونکہ جہاں کہیں انسان مل جل کر رہتا ہے تو انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کا جو بھی ماحول ہو اچھا ہو تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو اچھائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر برے ماحول میں بیٹھے تو برے ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح کا بھی معاشرہ ہوگا اس سے متاثر ہونا یہ ایک یقینی بات ہے، ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں کی الگ الگ مثال عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جیسے قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو جو دن رات اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، جو اللہ سے قرب کی خواہشات رکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے قریب بیٹھو۔ اللہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان سے نگاہیں چرا کے، ان سے نگاہیں ہٹا کے دنیا کی زینت کی طرف نہ جاؤ، اس لیے کہ ان کی صحبت نے جو اثر کرنا ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے، اور دنیا کی صحبت نے جو اثر کرنا ہے یہ آپ کو اللہ سے دور کریں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص عطار کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے۔ عطار کی دکان سے مراد خوشبو فروش، جو خوشبو بیچنے والا ہے، اس کی دکان پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں، نہ کچھ خریدیں نہ کچھ بیچیں، کوئی آپ کا سروکار نہ ہو خریدنے بیچنے کے ساتھ، خوشبو وہ خرید رہا ہے وہ بیچ رہا ہے، سارا معاملہ اس کا، کوئی اور گاہک آتا ہے اس کو بیچتا ہے لیتا ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کے ساتھ، آپ صرف اس کی دکان پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بھلا یہ حیث ہو سکتا ہے کہ خوشبو آپ کے ناک میں نہ گھسے؟ اس عطار کی دکان پہ جو خوشبوئیں ہیں وہ آپ کی ناک میں نہ گھسیں اور آپ کا دل و دماغ معطر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے جو اللہ والے بنائے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں اور اپنے ایمان کی تازگی محسوس کریں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا لو صرف اللہ سے لگایا ہوتا ہے، لہذا ان کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں میں بیٹھنا، آپ کو اس سے کچھ بھی لینا دینا نہ ہو، آپ کو علم لیں نہ لیں، کچھ ان سے پوچھیں نہ پوچھیں، لوگ آ رہے ہوں پوچھ رہے ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ویسے بیٹھ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان کی خوشبو آپ کے دل و دماغ کو معطر نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا نیک لوگوں کے ساتھ ایسی صحبت اختیار کرو۔ اب آپ نے معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے آدمی تھوڑا سا خیال کر لے، گھر خریدنا ہے یا گھر بنانا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، تو آدمی سوچ لے
کہ میں مسجد کے قریب لے لوں. یہ سوچ لے کہ مجھے یہاں سے مسجد میں جانے کے کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا, کتنا وقت لگے گا, میرے بچے مسجد میں جا سکیں گے کہ نہیں. اگر وہ مسجد والوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہے تو مکان خریدتے وقت یہ کنسیڈر کرنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کنسیڈر کرتے ہیں مسجد کو, لیکن اس لیے نہیں کنسیڈر کرتے کہ ہم نے اس کے قریب گھر لینا ہے, اس لیے کنسیڈر کرتے ہیں اس سے دور گھر لینا. وہ کہتے ہیں مسجد والے ہر وقت شور بچاتے رہتے ہیں, کان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات پڑتی رہتی ہے, لاؤڈ اسپیکر انہوں نے لگایا ہوتا ہے, ہم نے اس سے دور جانا. یہ مجھے کسی کا پراپرٹی ڈیلر نے بات بتائی. وہ کہتا ہے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسجد کے قریب پلاٹ نہیں لینا, مسجد سے دور لینا. جیسے لوگ جو ہے ٹرین کی پٹڑی کے قریب گھر نہیں لیتے, شور ہے ہوتا ہے, گاڑی گزرتی ہے, ایسے لوگ مسجد کے قریب گھر. اللہ کیسی کنسنٹریشن. اور مسجد میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والوں کا قرب اگر انسان اختیار کرنے کی کوشش کرے تو یہ انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. جتنا دور جائیں گے آپ, جتنا دور آپ کسی بھی طریقے سے, جتنا دور اللہ والوں سے جائیں گے, آپ کے اپنے دیگر قسم کا جو ماحول ہے اس سے متاثر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اور جو صحبت اچھی نہ ہو, دوسرے قسم کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دو ہی قسم کے لوگ بتائے ہیں, ایک اچھی صحبت ہوتی ہے, ایک بری صحبت ہوتی ہے. درمیانہ کوئی نہیں ہوتا, سب دو ہی قسم کے حصوں میں بٹے ہوئے, اچھے یا برے. اس کا مطلب ہے جو اچھے نہیں ہے نا وہ پھر برے ہیں, جن کی وجہ سے انسان ایمان کی تازگی محسوس نہیں کرتا, کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے دل و دماغ کو ایک خاص قسم کی فرحت اور شادابی اور ایک خاص قسم کی سرشاری وہ محسوس نہیں کرتا, تو لازمی بات ہے کہ وہ ماحول اچھا نہیں ہے, وہ پھر بری صحبت ہے. اور بری صحبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر اس کا بھی ہوتا ہے. اور آپ نے اس کی مثال دی لوہار کی بھٹی. جیسے لوہار نے بھٹی اپنی جلائی ہوئی ہو اور اس میں وہ اپنے لوہا وغیرہ گرم کر رہا ہو, اور آپ اس لوہار کی بھٹی میں جا کے بیٹھ جائیں, تو آپ خریدیں نہ خریدیں دھواں بھی پڑے گا, اس کی چنگاریاں بھی اڑیں گی, اور اس سے آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. چنگاری کسی دامن میں پڑ گئی, ہو سکتا ہے دامن میں سوراخ ہی ہو جائے, لیکن وہ جو دھواں ہے اور اس کی جو سڑاند ہے, لوہا جلنے کی جو سڑاند ہے, وہ آپ کی دل و دماغ کو ضرور آلودہ کرے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سے بچ جائیں. لہذا ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, کیا وہ ماحول, کیا وہ معاشرہ دین کی طرف ترغیب والا معاشرہ ہے یا بے دینی کی ترغیب والا معاشرہ ہے؟ کیا وہ اللہ سے قریب کر لینے والا معاشرہ ہے یا وہ اللہ سے دور کر دینے والا معاشرہ ہے؟ ہاں, ایک ڈیکرنس, ایک تحفظ, ایک باڑ, ایک فصیل, ایک شیلٹر وہ ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی ماحول میں ہوں, آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے والے بن جائیں, آپ وہ بن جائیں, آپ کے اندر ایمان تازہ ہو, آپ لوگوں کے ایمان کا باعث بن جائیں, آپ خود ایسے بن جائیں کہ جہاں کچھ غلط ہو رہا ہے آپ تو غلط کو روکیں. اس سے آپ اس ماحول سے متاثر ہونے سے بچ جائیں گے. یعنی آپ کا ایمان اگر فرسٹ کلاس, بہترین, تازہ, مضبوط ہے تو پھر وہ آپ کو کبھی بھی کسی برائی کے ساتھ کمپرومائز کرنے پر مجبور نہیں کرے گا, بلکہ آمادہ نہیں ہونے دے گا. یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایمان ہو اور آپ کسی لوہار کی بھٹی میں جا بیٹھے اور پھر آپ کے اندر خوشبوؤں کا احساس بھی ہو. آپ کو معلوم ہو کہ ایمان کی خوشبو کیا ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہو کہ ایمان سے ظاہر و باطن کیسے روشن ہوتا ہے, آپ کو ساری باتیں معلوم ہو, اور جب آپ کا ایمان ڈیمیج ہونے لگے تو آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے ایمان کے اوپر کوئی نقب لگا رہا ہے, آپ کو علم ہی نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا.
آپ کو احساس ہوگا. وہ جو احساس ہوگا نا تو پھر آپ کا جو طرز عمل ہے اس سے اس کا اظہار ہوگا. اور وہ جو طرز عمل سے اظہار یعنی ایمان کا اظہار طرز عمل ہے، اور وہ جو طرز عمل سے اظہار ہوگا وہ آپ کی ایمانی سطح کے مطابق ہوگا. اگر تو ایمان واقعی مضبوط ہے تو کیا ہوگا کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. جو کچھ غلط ہو رہا آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں. لوگوں کے ایمان خراب ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے. لوگ ایمان کی بجائے، لوگ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے جو لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور لوگ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی بجائے لوگ ایمان سے دور ہو رہے ہیں. آپ کو جب یہ احساس ہوگا تو آپ کا ایمان وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایمان ہو اور آپ پھر برائی دیکھ کے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھتے ہیں، کمپرومائز کر کے بیٹھتے ہیں. یہ ممکن نہیں. کمپرومائز ہوتا ہے. صف اول کے نمازی، ممبروں پہ بیٹھنے والے، بڑی بڑی سفید داڑھیوں والے، وہ بھی برائی کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان کمزور ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جو پہلے انبیاء تھے ان کو مخصوص اور مخلص لوگ ملے، مخلص ساتھی ملے. لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا، انبیاء دنیا سے چلے گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو وہ کام کرنا شروع ہو گئے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا. اللہ اکبر. یعنی الٹے سیدھے کام، ساری کی ساری ان کی جو روش تھی وہ دین سے الٹ گئی. اللہ اکبر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن. مومن جو ہوگا نا یہ الٹے راستے پر چلنے والے کو لازماً روکے گا. اور جو روکنے والا ہے، ایسا کوئی بھی ماحول ہو اس میں جو روکنے والا ہے بیدہ، اور بیدہ اپنے ہاتھ سے تو وہ روکے گا جس کے پاس قوت نافذہ ہوگی. اور قوت نافذہ کیا ہے؟ قوت نافذہ ہر سطح کی قوت نافذہ مختلف ہے. ملک کی سطح پر جو حکمران ہوتے ہیں وہ قوت نافذہ ہوتے ہیں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ حکمرانوں کے ماتحت ہوتے ہیں. لہذا ملک کی سطح کی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی برائی ہو تو اس کو روکنے کا اختیار ہاتھ سے اور قوت سے روکنے کا اختیار جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہے، یا ریاست کو ہے، یا حکمران کو ہے. آپ قوت نافذہ نہیں ہے ملک کی سطح پہ. صوبے کی سطح کی قوت نافذہ اور ہے، ملک کی سطح کی قوت نافذہ اور ہے، ضلع کی سطح کی قوت نافذہ اور ہے. لیکن گھر کی سطح کی جو قوت نافذہ ہے نا وہ آدمی خود ہے جو گھر کا سربراہ ہے، جو قوت نافذہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی رعیت ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. کلکم مسئول، ہر ایک سے پوچھا جائے. کلکم راعی وکلکم مسئول، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا. لیکن نگہبان کس چیز کا ہے؟ رعیت چھوٹی بڑی ہر ایک کی ہو سکتی. گھر کے لیول کا جو نگہبان ہے، نگران ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے. والرجل راع فی بیتہ، جو آدمی ہے، مرد ہے، وہ گھر کا سربراہ. اس کا مطلب ہے گھر کے لیول پہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہو نا تو یہ بہانہ کوئی نہیں چلنا قیامت والے دن کہ میں تو روکتا تھا، میں تو زبان سے روکا کرتا تھا، میرے بچے رکتے ہی نہیں تھے، میں روکا کرتا تھا، میری بیوی رکتی نہیں تھی. قوت نافذہ کون ہے؟ شوہر، گھر کا سربراہ، باپ. جو بیوی کا شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے، یہ قوت نافذہ ہے. لہذا اس کو وہ جو دوسرے درجے کا مسلمان ہونا، مومن ہونا ہے نا، من جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو زبان سے روکتا ہے
جو قوت نافذہ نہیں ہے اس کو زبان سے روکنا چاہیے. ہم ملکی لیول پہ جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں قوت نافذہ نہیں ہے، لہذا زبان سے روکنا فرض ہے. اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی شخص برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دے، قوت سے اس کو ہٹا دے. آپ قوت نافذہ نہیں ہے، فإن لم يستطع فبلسانہ، نہیں آپ استطاعت رکھتے، آپ قوت نافذہ نہیں، آپ زبان سے روکیں. لہذا ملک کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، ضلعی سطح پہ، شہر کی سطح پہ ہم قوت نافذہ نہیں ہے. لہذا جو برائی ہوگی اس کو زبان سے ہر صورت میں روکنا پڑے گا. اور اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی برائی ہوگی تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ قوت نافذہ ہے. تو جو بیوی ہے وہ کیا ہے؟ اگر خامد باہر گیا ہوا ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمَرْأَةُ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، جو بیوی ہے وہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گھر کی ملکہ ہے، پھر گھر کی ذمہ دار وہ ہے. بچوں کے اوپر قوت نافذہ بیوی ہے، جب وہ شوہر گھر پہ نہیں ہے تو بیوی قوت نافذہ ہے، لہذا اس کو روکنا پڑے گا. اب اس میں آپ بات سمجھ لیجیے، شوہر کے اندر کوئی برائی ہے تو بیوی قوت نافذہ نہیں ہے، لہذا بیوی کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زبان سے شوہر کو روکے. بیوی یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑی ہو جائے کہ تیری ایسی کی تیسی تو باز کیوں نہیں آتا. اس لیے کہ قوت نافذہ شوہر ہے، قوت نافذہ اس کے مقابلے میں عورت نہیں ہے. ہاں بچوں کا معاملہ ہو اور شوہر گھر پہ نہ ہو تو شوہر کی غیر موجودگی میں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، گھر کی ملکہ تو پھر وہ ہے. بچوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے قوت نافذہ عورت ہے، پھر یہ ڈنڈا پکڑے گی ہاتھ میں. اور میاں بیوی کا اگر آپس کا معاملہ ہو، وہ لوگ کہتے ہیں، شوہر کہتا ہے جی میری بیوی مانتی نہیں ہے، میں اس کو کہتا ہوں وہ فلاں فلاں اس میں خرابیاں، نماز نہیں پڑھتی، فلاں کرتی ہے، فلاں خرابیاں، فلاں خرابیاں. میں کہتا تو ہوں مانتی نہیں. اللہ اکبر، بھائی بیوی نہیں مانتی، اس کو منوانا فرض ہے شوہر کا. شوہر نہیں مانتا تو اس کو منوانا بیوی کا فرض نہیں ہے. بات کو سمجھے، دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر بے نماز ہے تو بیوی کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو کہے کہ تم نماز پڑھا کرو، اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو شوہر کا اتنا فرض نہیں ہے صرف کہ اس کو کہے کہ نماز پڑھا کرو. صرف اتنا فرض نہیں ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس کو ہر صورت میں نماز پڑھوائے، کیونکہ یہ قوت نافذہ ہے. اور اسلاف میں ہم نے دیکھا کتنے ہی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ لوگوں نے اپنی بیوی کو طلاق صرف اس لیے دے دی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. اگر آپ کی بات مانتی ہے تو پھر آپ کا اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے. ہمارے گاؤں میں چاچا حکم علی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے صرف اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. باقی زندگی ان کو پھر عمر بڑی ہو گئی تھی، رشتہ بھی نہیں ملا، اکیلے گزار دی. لیکن انہوں نے صرف اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ بیوی نماز نہ پڑھتی اور پھر بھی اس کو برداشت کر لی. اس لیے کہ قوت نافذہ آپ ہے، اور بچوں کے مقابلے میں قوت نافذہ ماں ہے. شوہر کے مقابلے میں بیوی قوت نافذہ نہیں ہے. وہ زبان سے کہے گی شوہر کو. شوہر کے اندر جتنی مرضی خرابیاں، آپ کے پاس کیسز آتے ہیں بہت سارے، شوہر کے اندر خرابی بہت ساری خرابیاں. بھلے جتنی مرضی خرابیاں ہوں، عورت کی ذمہ داری اس کو روکنا نہیں ہے. یعنی ہاتھ سے روکنا، قوت سے روکنا، اس کو ہر صورت ہٹا لینا، یہ بیوی کے ذمے نہیں ہے. لیکن بیوی کے ذمے زبان سے کہنا اس کے ذمے ہے. اس کا فرض ہے کہ کسی بھی وقت کہنے سے باز نہ آئے. لہذا یہ جو دوسرا درجہ ہے یہ تب آتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں جو مسلم شریف کے اندر فرمایا، ان کے ساتھ جن لوگوں نے ہاتھ سے جہاد کیا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے.
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر کوئی ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے تو کہتا رہے، جہاں وہ قوت نافذہ نہیں ہے وہ زبان سے کہتا رہے۔ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، تو کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھے، دل سے برائی کو برا سمجھنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور اگر دل سے بھی کوئی شخص برا نہیں سمجھتا، برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے، برائی اس کو اچھی لگے نہ لگے، برائی اچھی لگنا یہ تو اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے، برائی بری نہ لگنا یہ ایمان کے رخصت ہو جانے کی علامت ہے۔ برائی بری نہ لگنا، معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، آدمی کہا چل میں تو مسجد پہ بیٹھا نا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں تو پارسا ہوں نا، میں تو ٹھیک ہوں نا، دوسرے جائیں بھاڑ میں، ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی، میں کیا کروں؟ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، نہ صحیح، آپ لوگوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، نہ صحیح، زبان سے تو روکیں، اور زبان سے روکنا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، یہ بھی استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برائی کے ساتھ نفرت رہنی چاہیے، نفرت، برائی میں آپ موجود ہوں، آپ کو نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، آپ روک نہیں سکتے، نہ روکیں، نفرت کا اظہار تو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وظاہر ضعف الایمان، برائی کے ساتھ نفرت موجود ہونا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اور ایمان اگر برائی کے ساتھ نفرت ختم ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ایمان رخصت ہوگا، ایمان نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو مسلم شریف میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اس میں فرمایا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو دل سے نفرت رکھتا ہے وہ بھی مومن ہے، لیکن اس کے بعد اگلا درجہ ہے ہی کوئی نہیں ایمان کا۔ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں رہتا۔ اگر برائی کی نفرت ختم ہو، میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے دلوں میں برائی کی نفرت ہے؟ اگر برائی کی نفرت ختم ہو گئی ہے تو اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم کیسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم انفرادی طور پر کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اسلامی معاشرہ، یہ مثالی اسلامی معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں نیک لوگ، نیک کہلائے جانے والے لوگ اور صف اول کے نمازی، بڑی بڑی داڑیاں، ممبروں میں بیٹھنے والے، لیکن ان کو حیا نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ دیوس ہوتے ہیں، دیوس۔ دیوس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو اپنی بہن بیٹی کے لیے غیرت ہی نہیں آتی، اس کے گھروں میں دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، اس کو کوئی غیرت نہیں آتی، اس کی بہن بیٹی کو، بیوی کو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی غیرت نہیں آتی، یہ دیوس ہے۔ اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہم جو ہیں وہ خود تو داڑیاں رکھ لیتے ہیں، بیویوں کو، بچیوں کو پردہ نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ ان کی زندگی اپنی ہے، وہ ہماری بات مانتے نہیں۔ اگر وہ نہیں مانتے، ان کو منوانا آپ کا فرض ہے، آپ قوت نافذہ ہے۔ اور جو ارد گرد برائیاں، جہاں آپ قوت نافذہ نہیں ہے، تو کوئی تو ہو جو ان کو کہے کہ یہ برائی ہے۔ یہ جو کوئی تو ہو ہے نا، یہ جو کوئی تو ہو، یہ قرآن کی زبان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں کوئی تو گروہ ہو، لازماً تم میں سے کوئی نہ کوئی گروہ ہو، کیا کرے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو برائی دیکھے، جو نیکی کا حکم دے رہا ہو، اور برائی دیکھے تو برائی سے منع کر رہا ہو، کوئی تو ہو، کوئی گروہ تو ایسا ہو۔ اگر یہ ختم ہو گیا ہے، آج برائی دیکھیں، جب یہ ختم ہو جاتا ہے نا، روکنا بند کر دیتے ہیں اہل ایمان، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی پھر سر چڑھ کے آتی ہے، پھر برائی کے اندر دیدہ دلیری پیدا ہوتی ہے، برائی پوری دلیری کے ساتھ آتی ہے،
اور جو اہل ایمان ہے وہ چھپتے چلے جاتے ہیں. نیکی چھپتی چلی جاتی ہے، برائی ساتھ چڑھ جاتی ہے. لہذا ایک وقت آتا ہے کہ اس برائی کو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں. ایک سچویشن جو ہم سب میں ہر ایک کو فیس کرنی پڑتی ہے، وہ ہمارے بیاہ شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے. یہ تو اب گناہ رہا ہی نہیں. اس کو کوئی کہے گناہ ہے تو لوگ ہنستے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے. موسیقی تو پہلے گناہ نہیں تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیقی کے بارے میں یقین کریں اب تو حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں. ہم تو نیکی کے لیے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ہماری برین واشنگ ہوئی ہے کہ موسیقی تو گناہ جیسے رہی نہیں، اور مکس گیدرنگ اور بے حیائی اور بے پردگی وہ بھی گناہ نہیں رہی. نیک لوگ نیکی کا سبق، نیکی کی ویڈیو وہ آگے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں میوزک ہوتا ہے اور وہ پھر ساتھ لکھ دیتے ہیں، جس کو زیادہ نیک ہوتا ہے نا وہ لکھ دیتا ہے بے پردگی اور موسیقی کے لیے معذرت. لیکن موسیقی ہونا ضروری ہے. وہ میوٹ کر کے نہیں بھیج سکتا، اس کو اس بات کا نہیں پتا. موسیقی ساتھ شامل کر کے نیکی کی ویڈیو ہوگی، لیکن اس میں بے پردگی ڈالی ہوگی، تھوڑی سی منافقت پیدا کرنے کے لیے موسیقی ڈالی ہوگی. موسیقی، جس شخص کے کانوں میں موسیقی پڑتی ہے اس کا کبھی ایمان مضبوط ہو ہی نہیں سکتا. یہ نفاق کا ذریعہ ہے، منافقت کا ذریعہ ہے. جہاں جو موسیقی سنتا ہے اس کے اندر منافقت آ جاتی ہے. لہذا منافقت کی پڑیا ہم سب نے اپنے اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہے. ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ٹونک 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 چل رہی ہوتی ہے، اور این نماز میں بھی اللہ اکبر ایسی ٹیونز لگی ہوئی ہیں. وہ ہمارے استاد محترم جو ہیں وہ طنز کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، کبھی کسی کا میوزک بجتا، بیل بجتی تو کہتے تھے کتنا اچھا میوزک ہے، میرا ڈانس کرنے کو دل کرتا ہے. یعنی ہم نے کوئی رہی نہیں بات. اور کوئی کہہ دے، یا آج تو خیر بہت ایڈوانس ہو گئے ہم، کوئی 35-40 سال پرانی بات ہوگی، 35-40 سال پرانی، ہو سکتا ہے اس سے بھی پرانی ہو. ہمارے ایک عزیز تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ٹرک ڈرائیور تھے، محمد صدیق ان کا نام تھا، اللہ مغفرت لہ ورحمہ. انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. وہ ٹرک ڈرائیور تھے، کہتے میں حجرہ سے، یہ ٹھنگ موڑ سے میں آ رہا تھا دیپال پور. وہ اس دور میں بڑی ویران سی سڑک ہوتی تھی، کوئی ایک آدھ بس آدھے پونے گھنٹے بعد چلتی تھی، اور کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے میں آ رہا تھا، مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا. تو کہتے ہیں مجھے اچانک ایک سڑک کے کنارے، ویران جگہ پہ، کہتے مجھے سڑک کے کنارے ایک بابا جی چلتے ہوئے نظر آئے. تو کہتے میں نے بریک لگائی، تو بریک لگا کے دیکھا تو وہ میرے والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ تھے. وہ کہتا میں حیران رہا کہ بابا جی تھی تھے کدھر. کہتے میں بریک لگائی. وہ کہتے ہیں کہ میں بس میں بیٹھا تھا، بس والے نے موسیقی لگائی ہوئی تھی، گانے لگائے ہوئے تھے. میں نے اس کو کہا گانے بند کر دو، وہ بند نہیں کر رہا تھا. میں نے 2-3 دفعہ کہا، انہوں نے کہا بابا تو اترنا ہے تو اتر جا، اسی موسیقی بند نہیں کرنی. لہذا انہوں نے مجھے یہاں اتار دیا. یہ آج سے 35-40 سال پرانی بات ہے. اور اب آپ کسی کو منع کریں، اب تو کوئی صورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ برے بنیں گے، منع کرنے والا برا بنے گا. اور جو کوئی کہہ دے کہ مکس گیدرنگ نہ ہو، کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی خاتون ننگے منہ والی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ برا بنتا ہے. یعنی ہم کس نہج پہ پہنچ گئے؟ یہ مثالی معاشرہ، یہ اسلام کا معاشرہ. اگر ہم برائی کے ساتھ کس قدر کمفرٹیبل ہو گئے ہیں تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آخری حدیث سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، لازماً برائی سے روکنا پڑے گا. یعنی یہ آپشنل نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے. ہر شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لازماً تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عِقَابًا مِّنْهُ نہیں تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا، اور جب اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا ثُمَّ تَدْعُونَهُ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جاتی ہیں، دعاؤں کی تاثیر کو ہم نے خود ضائع کیا ہوا ہے۔ ایمان کے تقاضے پورے کریں، اور ایمان کسی بھی موقع پر وہ پھر کمزور نہیں پڑتا، آپ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مراحل بتا دیے، آپ نہیں کر سکتے ہاتھ سے دور تو زبان سے تو کہتے ہیں، زبان سے کہنے کی عادت ڈالیں، اور جہاں کہیں آپ اپنا زور نہیں ڈال سکتے، زبان تو آپ کے پاس ہے، آپ کہہ تو دیں۔ اور اگر ہم سارے لوگ برائی کو برائی کہنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ برائی منہ چھپاتی پھرے گی، برائی کو اپنا منہ چھپانا پڑے گا۔ آج نیکی منہ چھپاتی پھرتی ہے، منع کرنے والا منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور برائی کرنے والے جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ ماحول مسلمانوں کا اور اسلام کا ماحول نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر اسلامی معاشرے کو میں نے اور آپ نے اگر اس معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو ہمیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔